الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات دے سامنے سورۃ شورا دی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ دے اندر اپنی رحمت مہربانی کا ذکر فرمایا ہے۔ مومن اور کافر دی زندگی دی جد و جہد اور محنت دا مقصد بیان فرمایا۔ اس دنیا دے اندر محنت، کوشش، کمائی مومن بھی کردہ، کافر بھی کردہ۔ ضروریات زندگی مومن دے نال بھی ہن اور کافر دے نال بھی ہن، اور جڑی ضروریات زندگی مومن دین اوے کافر دین۔ سارے انسانیت تو بارہ انسان ہیں، بحیثیت انسان ضروریات سارا دیا ہیں۔ انہاں ضروریات کو پورا کرنے واسطے جد و جہد، محنت، کوشش، کمائی مومن بھی کردہ ہے، کافر بھی کردہ ہے۔ مومن بھی اسے دنیا چلانا ہے، کافر بھی اسے دنیا چلانا ہے، لیکن مومن دی محنت کوشش دا مقصد اور ہے، کافر دی محنت اور کوشش دا مقصد اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مقصد کو بیان فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ دوتے بہت مہربان ہے، بے حد مہربان ہے، اور جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرمائنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پیدا فرمائی ہے، بندے پیدا فرمائے، اور اپنے بندہ تے بہت مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق تو سارے بندہ کو عطا فرمائنا ہے، چاہے اس کو مندین یا نہیں مندین، مومنین یا کافرین، فرما بردارین یا نافرمانین۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے بندہ کو رزق عطا فرمائنا ہے، جے کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے عطا فرمائے۔ رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور ایسا اللہ ہے کہ یہ طاقت دا بھی مالک ہے اور اقتدار دا بھی مالک ہے۔ اس دی قوت، اس دی طاقت دی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اس دے اقتدار دی عظمت دی بھی کوئی انتہا نہیں۔ زبردست اقتدار دا مالک۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں کہ جو بندہ آخرت دی کھیتی دا طالب ہے، آخرت دی کھیتی چاہتا ہے، آخرت دی کمائی چاہتا ہے، نزد لہو فی حرثہ، اسا اس دی کھیتی دے اندر، اس دی کمائی دے اندر اور اضافہ عطا فرمائنے۔ میرا آخرت دا طلبگار ہے، اسا اس دی کھیتی چ برکت عطا فرمائنے، ترقی عطا فرمائنے، اضافہ عطا فرمائنے، اور زیادہ اضافہ عطا فرمائنے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب۔ اور جو کوئی صرف دنیا دی کھیتی دا طالب ہے، صرف دنیا دی کمائی کرنا چاہتا ہے، تو اسا اس کو
دنیا دیا نعمتاں تو کچھ نہ کچھ دے دینے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، لیکن آخرت دے اندر انہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بہت بڑا نقصان اس دا یہ ہے کہ آخرت دی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی، ابد الاباد دی زندگی، اس جہان جو دے واسطے کوئی حصہ نہیں، محروم ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر مومن دی زندگی دا مقصد بیان فرما اور کافر دی زندگی دا مقصد بیان، دونوں راہ دے اسی دنیا پہ دنیا دی زندگی گزار دیں، ضروریات بھی دونوں دی ایک جیسی ہی، دونوں محنت بھی کر دیں، کوشش بھی کر دیں، لیکن مومن دا مقصد حیات دنیا دے اندر اسی دنیا چ رہ کے آخرت کو کمانا ہے، آخرت دی فکر لگی، آخرت کو سامنے رکھا ہے، آخرت بڑھانا چاہتا ہے، دنیا دے اندر رہ کے آخرت کمانا چاہتا ہے، میری آخرت بہتر ہوئے، میں آخرت اچ کامیاب ہوں، اندھے واسے اللہ تعالیٰ دا فرما بردار بن کے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کول بچدا ہے، جائز ناجائز دا لحاظ رکھدا ہے، حلال حرام دا لحاظ رکھدا ہے، حقوق اللہ دا لحاظ رکھدا ہے، حقوق العباد دا لحاظ رکھدا ہے، عدل انصاف قائم کردا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میری آخرت خراب نہ ہوئے، آخرت اچ کامیاب ہوئے، آخرت میری بڑھ ونجے، آخرت سویر ہوجے، اینا مقصد آخرت دی کامیاب، آخرت چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص آخرت دی زندگی چاہتا ہے، آخرت بڑھانا چاہتا ہے، آخرت دی کھیتی دا طالب اساں اس دی کھیتی ترقی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے۔ اور جیرا صرف دنیا دا طالب ہے، دنیا دا طالب ہے، اور تو پھر فرمایا کہ بہت خسارے بہت نقصان، دنیا تو اس کو کچھ نہ کچھ مل گئے نہیں ہے، لیکن آخرت ہی کوئی حصہ نہیں۔ اچھا دنیا بھی اتنی نہ مل سی جتنی وہ چاہتا، کافر جتنی چاہتا نا بھائی کوئی یہی مل ونجے، یہی مل ونجے، اتنا ہی مل ونجے، اتنا ہی، اتنا اور وہ چیز نہیں مل سکتی جتنی وہ چاہتا، مل سی اتنا جتنا اللہ چاہتا، جتنا اللہ نے مقدر فرمایا مل سی اتنا، کچھ نہ کچھ مل سی صحیح، دنیا دیا نعمتاں، دنیا دیا چیزاں مل ویسے، لیکن ہر خواہش، ہر تمنا پوری ہو ونجے ایسا پھر بھی نہیں ہو سکتا، جتنا وہ چاہتے اتنا مل ونجے ایسا نہیں ہو، جتنا اللہ چاہسی اتنا مل سی۔ اس کے باوجود نقصان یہ ہو سی، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، آخرت دے اندر کوئی نصیب نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں، آخرت دے اندر محروم ہو گیا، آخرت۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، تو سمجھدار بندہ وہ ہے جرا آخرت دی کمائی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں مفہوم ہے کہ تھاری جو عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی ہے وہ ہے جرا موت تو پہلے موت دی تیاری کرے، آخرت دی عمل تو پہلے آخرت دی تیاری کرے، اس سمجھدار بندہ آخرت دی تیاری کی تھی، بہت سمجھدار بندہ۔ تو رزق مقدر ہے، جتنا اللہ نے مقدر کیتا اتنا بس، تو پھر بندہ کیوں حرام کھاوے، کیوں ناجائز طریقے نال کماوے، کیوں دوسرے کو چھین کے کھاوے؟ مقدر کو زیادہ تو ملنا نہیں ہے، جتنا مقدر ہے مل سی اتنا، لیکن نقصان یہ ہو سی کہ ناجائز طریقے نال، حرام طریقے نال کماون دے نال، زیادتی نال، ظلم کر کے کماون دے نال آخرت تی چو محروم ہوئے سی، آخرت دا بہت بڑا نقصان ہوئے سی۔ تفسیر معرف القرآن دے اندر مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو ایک مجرب وظیفہ نقل فرمائے، رزق دی برکت واسطے، رزق دی تنگی کو محفوظ رہن واسطے،
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائے ہیں کہ جو شخص روزانہ پابندی نال فجر لے فجر دی نماز تو بعد 70 مرتبہ یہ آیت کریمہ تلاوت کرے تو رزق دی تنگی کو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق دی برکت عطا فرما دے، رزق دی تنگی کو ہمیشہ محفوظ رہا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، تجربہ شدہ عمل ہے، اور ہزارہ لوگوں نے تجربہ کیتا ہے کہ روزانہ فجر دی نماز کے بعد 70 مرتبہ آیت کریمہ تلاوت کرے۔ یہ آپ حضرات سامنے پڑھی ابتدا کے اندر، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے روزانہ پابندی نال فجر دی نماز کے بعد 70 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ رزق دی تنگی دور فرمانے سے، رزق دی وسعت عطا فرمانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ساکو قرآن کریم دی انہا ہدایات عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔